علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکرھا ذی اللذات کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو کیونکہ موت کو یاد رکھنا لذات کو ختم کر دیتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان موت کو پہچان لے، موت کی حقیقت سے واقف ہو جائے کہ موت آنی ہی آنی ہے، تو اس انسان کے اوپر دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی، اس پر دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، درد سب کے سب آسان ہو جائے۔ کیونکہ جب انسان کو موت کا یقین ہو جائے گا، جب انسان موت کو پہچان لے گا، تو وہ ہر وقت اور ہر اس کی فکر یہی ہوگی کہ ہم کسی طریقے سے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اگر انسان غریب ہے تو غریبی کی فکر میں وہ فکر یہ کرے گا، غریبی کی حالت میں یہ فکر یہ کرے گا کہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ اگر وہ امیر ہے تو وہ بھی یہی سوچے گا، کسی غریب کو امیر بننے کی لالچ نہیں ہوگی، کسی مفلس کو اپنا مالدار بننے کا اس کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کس کے لیے؟ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، موت جو ہے، ایک حدیث میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفۃ المومن الموت، کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس امید پر، جس توقع پر انسان اجر اور ثواب کے لیے زندگی کے بھر اطاعت سے زندگی بسر کر رہا ہے، فرما برداری سے زندگی بسر کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، امید کیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اجر و ثواب ملے گا، ہمیں نیکی ملے گی۔ اس امید پر وہ انسان زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، تو موت ہی وہ ذریعہ ہے، موت ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے، جس کے ذریعے سے انسان اس اجر کو، اس نیکی کو پا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے کہ آخرت میں وہ انسان اجر و ثواب کو پا لے گا۔ وہ کب پائے گا؟ جب انسان کی موت آئے گی، جب انسان مر جاوے گا، تب جا کے اس نیکی کو، اس اجر کو، جس کے واسطے دنیا میں وہ کوشش کر رہا تھا، محنتیں کر رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ اس کو حاصل کر سکے گا۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ موت ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے اپنے حبیب یعنی اللہ کو انسان پا لیتا ہے، انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں سچی محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر ہمارے اندر شوق ہوگا اللہ سے ملاقات کرنے کا، اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا اللہ سے ملاقات کرنے کا، تو پھر انسان کبھی موت سے گھبرائے گا نہیں، تو کبھی انسان موت کے نام سے کبھی ڈرے گا نہیں، اس کے نام کو سننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جس کا شوق ہوگا، جذبہ ہوگا اللہ سے ملاقات کرنے کا، تو وہ انسان کبھی موت کے نام سے بھاگے گا نہیں، بلکہ موت تو بہت پسند کرتے ہیں اللہ والے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ابو علی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیر، ایک خستہ حال شخص، ایک غریب انسان میرے پاس آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں ایک فقیر غریب آئے اور مر جائے۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اور میں نے لاپرواہی سے کہا کہاں اندر آؤ اور مر جاؤ، جہاں چاہو مر جاؤ۔ وہ فقیر غریب شخص اندر آیا، وضو کی اور 4 رکعت نماز پڑھ کے وہ سو گیا، لیٹ گیا، اس کی موت آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں جب میں اس کو ہلا گیا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، وہ اللہ سے نہ ملا تھا، اور پھر میں نے اس کے کچھ سے تکفین کی، اور جب میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچا، اس کو قبرستان میں اتارا، تو میں نے سوچا کہ یہ غریب فقیر انسان ہے،
اس کے چہرے کو میں کھول دیتا ہوں اور زمین سے لگا دیتا ہوں تاکہ اللہ کو اس پر رحم آ جائے، اللہ اس کی بخشش کر دے۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے چہرے سے کفن کو ہٹایا تو کیا دیکھتا اس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ تو میں نے کہا میرے سردار کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہا ہاں، موت کے بعد بھی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، اسے کبھی موت نہ آتی۔ جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، وہ گھبراتا کبھی نہیں ہے، اس کے واسطے ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب موت آئی کب چلی گئی، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ لیکن ایک مشرک، ایک کافر انسان، اللہ کو نہ ماننے والا موت سے گھبراتا ہے، موت سے بھاگنا چاہتا ہے کہ ہم موت کے لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ لیکن میرے دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کا کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان ہر ایک چیز کا انکار کر سکتا ہے، ہر ایک چیز کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انسان انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کو ہر ایک کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ ہاں ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت ایک وقت متعین ہے، وہ ہمیں آ کر کے رہے گی۔ اس لیے میرے دوستو، جب موت ہمیں آنی ہی آنی ہے اور ایک دن ہمیں مرنا ہی مرنا ہے تو موت کی تیاری کرنا ہے۔ تیاری کیا کرنا؟ کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ایسا عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہوں، اور ایسا عمل کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس سے اللہ کا غضب ڈھاتا ہو، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہو۔ ہر کوئی سوچ سکتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کس کام کے نہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ موت کو یاد رکھیں، موت کو کثرت سے یاد رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور پھر اس کا مرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے، ایک انسان جنہوں نے بہت سارا مال جمع کیا اور ایک عالی شان محل بنایا اور دنیا کی تمام چیزیں اس نے اس محل میں مہیا کر دیا، سب لا کے رکھ دیا، جتنے بھی چیزیں انسان استعمال میں لا سکتا ہے تمام کی تمام چیزیں اس نے اپنے اس عالی شان محل میں لا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ہر ایک کو دعوت دی، اور پھر دسترخوان لگایا۔ سارے انسان، سارے اس کے دوست احباب کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور یہ شخص ایک تخت پر، ایک اونچا تخت پر پیر پہ پیر رکھ کے بیٹھ گیا۔ وہ منظر کشی کر رہا تھا، لوگوں کو وہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر شخص، ایک خستہ حال شخص، ایک بوڑھا شخص جس کے بدن میں کپڑا اچھے نہیں ہیں، جس کے گردن میں جھولا لٹکا ہوا ہے، اور وہ آ کر کے کیوڑ کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، پیٹنے لگا۔ دربان دوڑے دوڑے دروازے پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے فقیر انسان، اس کو ڈانٹتا ہے، تم کیسا نامعقول انسان ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تو اس حال میں آیا ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ جا کے اپنے سردار سے کہو کہ فقیر تمہیں بلا رہا ہے۔ کہا کہ کیا میرا سردار آ سکتا ہے تو جیسے فقیر کے پاس؟ کہا ہاں، کہا کہ ہاں آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ دربان گیا اور جا کے کہا کہ فقیر شخص آپ کو بلا رہا ہے، اور اس نے سارا قصہ سنایا۔ سردار نے کہا کہ جب یہ بولا تو تم نے کچھ کیا نہیں؟
اس کو تو مزہ سکھا دیتے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، اس فقیر نے اور زور سے دروازے کو پٹنا شروع کیا۔ وہ دربان پھر ڈرتے ہوئے آیا اور کہا کہ سردار سے جا کر کہو کہ ملک الموت آیا ہوا ہے۔ اس نام کو سننا تھا، اس دربان کی بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ اپنے سردار کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ دروازے پر ملک الموت ہے اور آپ کو یاد کر رہا، آپ کو بلا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ خوشی اڑ گئی، جو چہرہ چمک رہا تھا اس پر مدھم چھا گئی، اور میں نے سماعت کرنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ ہمیں ایسا کہا تو کسی اور کے لے لے، میرے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ اتنے میں ملک الموت اندر آ گیا اور کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے پاس وقت بہت تھوڑا سا ہے، تمہیں تو میں لے کر کے جاؤں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اس امیر شخص نے، اس مالدار شخص نے اپنے تمام مالوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے کم بخت، تو نے مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے غافل کر دیا، اور مال کو اس نے برا بھلا کھانا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو زبان دی، گویائی عطا فرمائی، اور موت اور اس مال کو گویائی عطا فرمائی، اور مال نے کہا، اس کے جائیداد نے کہا کہ تمہیں برا بھلا کھاتا ہے، جو ہماری وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے، جہاں پر نیک انسان، جہاں پر علماء نہیں جا سکتے تھے، جو میری وجہ سے اس کے پاس جایا کرتے تھے، تو مجھے برا بھلا کھاتا ہے، جبکہ حسین جمیل لڑکیاں تمہارے پاس اسی میری وجہ سے آیا کرتی تھی، تو مجھے برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میری وجہ سے تم بادشاہ کی طرح رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے دوستوں، ملک الموت اس کی روح قبض کر لی۔ تو میرے دوستوں، اس وقت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ موت تو آنی آنی ہے۔ انسان جتنا پیسہ روپیہ جمع کر لے، وہ سب کے سب یہی رہ جانے والا ہے۔ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ کچھ نہیں جا سکتا، ہمارا عمل، ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جانے والا ہے، اور جو چیز ہمیں کام آنے والی ہے، جو چیز ہمارا کام دینے والا ہے، اس کے پیچھے ہماری کوئی محنت نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوئی جد و جہد نہیں ہے، ہماری کوئی کاوش نہیں ہے، ہماری کوئی لگن نہیں اس کے پیچھے۔ جو چیز ہمیں کام نہیں آنے والا، جو چیز ہمیں کام نہیں دینے والا ہے، اس کے پیچھے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنا وقت لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا اکٹھا کرنا، دنیا کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر انسان دنیا کما سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ نے دعا سکھلائی بندوں کو تو مانگو اپنے پروردگار سے، ربنا آتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں عطا فرمائیے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اچھائی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہم اچھائی عطا فرمائیے۔ اللہ نے خود سکھلائی ہے، لیکن میرے دوستوں، ہمیں دنیا میں پھنسنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے بچا کے زندگی گزارنی ہے۔ دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، لیکن ذرا غور کریں ہم اور آپ، کیا اس دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ کس کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا پھر پیسوں کی، روپیوں کی، جائیداد کی محبت زیادہ ہے؟ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کم ہے اور چیزوں کی، شکلوں کی اور مال و اسباب کی محبت زیادہ ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے جیب سے 1 لاکھ نکل جائیں، نقصان ہو جائے، کتنا رونا آتا۔ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کے اندر چین سکون نہیں رہے گا۔ کیوں؟ ہمارے جیب سے 1 لاکھ روپیہ چلا گیا، ہماری بائک چوری، گاڑی چوری ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایک نماز چھوٹ جائے ہم سے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی ڈر، کوئی خوف پیدا ہے؟ کیا نقصان ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ہم تو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہے،
اذان ہو رہی ہے، مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم مسجد کی طرف آ جائیں، دکان کھلی ہو تو کھلی رکھیں گے، بند نہیں کریں گے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کام کو کریں گے، لیکن اذان ہوئی تو ہم اس کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کس کی محبت زیادہ ہوئی، اللہ کی یا پھر دکان کی محبت زیادہ ہوئی؟ میرے دوستو، نبی علیہ السلام سے قرآن حکیم میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، اور چیزیں بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی سے کہا قل، کہہ دیجیے اپنے صحابہ سے، کہہ دیجیے اپنے امتی سے